بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے موضوعات آپ کے جانے پہچانے ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بنیادی موضوع ہمارا ہے، یعنی محور گفتگو، جو آسپیکٹ ہمارے پیش نظر رہتا ہے، وہ ہے علم، تعلیم اور تربیت، اور اسی کے گرد ہمارے پروگرام کے موضوعات گھومتے ہیں۔ اور ان دنوں ہم تعلیمی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے پروگرام زبان پر دسترس، اردو کی اہمیت، مطالعے کی اہمیت، اس پر آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اور آج تعلیمی حوالے سے ایک اور موضوع پیش نظر ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور طلباء کے لیے یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں بنیادی اہمیت کی، تو مطلب ہے کہ اس ٹاپک سے شناسائی کے بغیر تعلیمی کیریئر کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر بات تو بہت واضح ہے کہ اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، خود طلباء کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہوگا۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے کیریئر کونسلنگ۔ کیریئر کونسلنگ کی اہمیت کیا ہے، اور پڑھائی کے دوران، یعنی چاہے وہ اسکول کا تعلیمی سفر ہو، ہائر سیکنڈری اسکول یا کالج کا یا یونیورسٹی کا، اس میں بنا کسی پروگرام کے، بنا کسی ہدف کے اور بنا کوئی کونسلنگ لیے پڑھنا یہ کیریئر کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اور ایک غلطی بعض اوقات ایک اہم موڑ پر، ایک غلطی انسان کے پورے کیریئر کو، کسی طالب علم کے پورے کیریئر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ایسی شخصیات موجود ہیں جو ساری عمر یہی کام کرتے رہے ہیں، اپنے موضوع پر دسترس رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب قاسم بیگ صاحب موجود ہیں۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور خود لائیو سیشنز پر بھی آپ طلباء کو گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ استاد بھی ہیں، کیریئر کونسلنگ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب ڈاکٹر دلدار علی صاحب۔ آپ مختلف اداروں کے سربراہ رہے ہیں، ابھی بھی ایک بہت اہم تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں، اور آپ نے بھی تمام عمر بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا۔ اور ان دونوں شخصیات کی خاص بات یہ ہے کہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اور جو موجودہ کیریئرز ہیں، پریکٹیکلی ان سے منسلک ہیں، تو ایسی ہی شخصیات ہیں جن سے واقعاً صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ جناب قاسم بیگ صاحب، میں نے جیسے عرض کیا کہ کیریئر کونسلنگ بہت ضروری ہے کہ طالب علم خود بھی، جب وہ ایسی منزل پر ہوں جہاں خود شعور رکھتے ہوں، لیکن اگر ایسی منزل پر ہوں جہاں کسی اور نے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر طلباء اور اساتذہ، ان کے لیے یہ جو تینوں، جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک ٹرائیڈ ہے، طلباء، اساتذہ اور والدین، ان کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے بچوں کے کیریئر کے حوالے سے، تعلیمی کیریئر کے حوالے سے اور کامیابیوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ تو موضوع بھی بڑا اہم ہے کہ بچوں نے جو مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو کیریئر کونسلنگ ہے، جس کا ابھی تک بھی کہہ لیں کہ بہت فقدان ہے ہمارے ملک میں۔ جی جی تو سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے توسط سے بھی والدین کو کہنا چاہوں گا، اساتذہ کو بھی، کہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ پڑھائی کرنے سے شاید زیادہ، کہیں زیادہ اہم جو ہے وہ بچے کا مستقبل کا فیصلہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور بلا شبہ اس میں یہ کسی ایک فرد کا کردار نہیں ہے، اس میں اساتذہ کا بھی کردار ہے، والدین کا بھی ہے، اور ظاہر ہے بچے کی اپنی رضامندی بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو ان تینوں کا کہہ لیں کہ ایک پیج پہ ہونا، اور جس طرح آپ نے ہم آہنگی کا ذکر کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے ڈاکٹر صاحب، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، اور اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے جو کہ ایکچولی ہمارے معاشرے کے ایک ایسے ٹاپک کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ اکثر مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور جس کی ضرورت کو سمجھا نہیں جاتا معاشرے کے اندر۔ آپ نے بات کی کہ استاد، پیرنٹس اور طالب علم،
یہ ایکچولی تینوں چیزیں ایسی ہیں یا تینوں جو شخصیات ہیں یہ ایسی ہیں کہ ان کی جو سنکرونائزیشن ہے بچے کی تربیت، بچے کی آگے کریئر کی پلاننگ، اس کو ظاہری بات ہے ہم لوگ جہاں پہ کریئر کونسلنگ کہتے ہیں وہاں پہ ہم کریئر اویئرنیس بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح. جب ہم کریئر کونسلنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایکچولی جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کریئر کونسلنگ یہ ہے کیا. چونکہ بچے نے آگے کوئی نہ کوئی کریئر چوز کرنا ہے، اس کا کنسرن بچے کو خود بھی ہوتا ہے، والدین کو بھی ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے جو معاشرے میں اساتذہ ہیں ان کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ جو میرے پڑھائے ہوئے بچے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچیں. اور بحیثیت استاد میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے بعد سب سے زیادہ جس شخص کو خوشی ہوتی ہے بچے کی کسی جگہ پہ پہنچنے کی وہ ظاہری بات استاد کو ہوتی ہے. تو کریئر کونسلنگ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے کی جو ایپٹیٹیوڈ ہے، بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس کو سب سے پہلے سامنے رکھنا چاہیے کہ بچے کی پرسنالٹی ایکچولی کیا کہتی ہے، یا اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایکچولی کیا ہے کسی بھی چیز کی طرف. اور نمبر 2 ہے ظاہری بات ہے جب بچہ پڑھ کے مارکیٹ میں آئے گا تو اس مارکیٹ کے اندر جو وہ جاب سرچ کرے گا اس کی کتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، یا جو ہے یوں سمجھیے کہ اس بچے کی اس کریئر کے اندر آگے گروتھ کتنی ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. بعض اوقات ہم لوگ جب اس طرح کا فیصلہ لیتے ہیں تو ہم وقتی طور پہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ جو کریئر ہے وہ 10 سالوں کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 2 سال بچے کے 9th 10th کے، پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، اور اس کے بعد کسی جب یونیورسٹی میں چلا جائے گا 5 سال وہاں یونیورسٹی میں لگائے گا، اس کے بعد وہ کوئی جاب سرچ کرے گا اور اسٹیبل ہوتے ہوتے اسے کم از کم 10 سال لگیں گے. ان 10 سالوں کے بعد جس کریئر میں آج اس نے انرول کیا خود کو، وہاں پہ 10 سالوں کے بعد وہ کیسا دیکھے گا؟ کیا 10 سال کے بعد اس فیلڈ کی اسی طرح سے ریکوائرمنٹ رہے گی؟ اور جو تیسری چیز اس کا جو پہلو ہے وہ ہے ظاہری بات ہے فیوچر گروتھ، کہ اس فیلڈ میں چلا گیا، اس فیلڈ کے بعد وہ فیلڈ اسے کتنا ارن کر کے دیتی ہے. یہ بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی. قاسم بیگ صاحب، یہ ایک بڑا بعض اوقات بچے کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے جو پہلا کانفلکٹ ماں باپ اور اساتذہ فیس کرتے ہیں، ایک تو کانفلکٹ یہ ہوتا ہے نا کہ بچے کا رجحان کچھ ہو اور ماں باپ یا کوئی بچہ کسی استاد کا فیوریٹ ہے تو وہ اس کو کسی اور فیلڈ میں لے جانا چاہتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اگر اس کا ایپٹیچیوڈ اس فیلڈ میں نہیں ہے تو اس طرف نہیں لے جانا چاہیے. تو یہ تو ایک کافی طے شدہ امر ہے. جو کانفلکٹ بعض اوقات پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا رجحان ایک طرف دیکھا جا رہا ہے، لیکن جو معاشرے میں کریئر کی گروتھ وہ اس میں نظر نہیں آ رہی. اس وقت پھر کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ گو ظاہر ہے ہم چند الفاظ میں یا چند جملوں میں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ان چیزوں کا، لیکن بہرحال ڈیبیٹ سے کچھ راہیں ضرور کھلتی ہیں. آپ فرمائیے گا، پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے. بہت اچھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ بعض اوقات جو بچے کا رجحان ہے وہ کسی ایسے شعبے کی طرف ہوتا ہے کہ جس کا آنے والے وقت میں یا تو اس طرح سے سکوپ نہیں ہے یا اس کی جاب میں اس طرح کی گروتھ نہیں ہے. لیکن جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ اصل تو کاؤنسلنگ کا یہاں پہ ہی تو کردار پھر سامنے آتا ہے، اور اس میں چلے ماہرین تو ہیں، ماہرین تو چلے ہیں ہی اس میں، لیکن اس میں ہر فرد جو بچے کے ساتھ اٹیچ ہے، چاہے وہ اس کا استاد ہے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، اور پلس جب آپ کسی ماہر بندے کے پاس جاتے ہیں اس کی رائے لیتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں اصل جو ہے نا اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. وہ پھر اپنے طور پہ بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، کنونس کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات بچہ جو ہے وہ اسی چیز پہ کہہ لیں کہ ضد اس نے بنا لی ہے کہ میں نے اسی طرف جانا ہے، تو اس کو بڑے طریقے کے ساتھ ہینڈل کر کے سمجھا کے کہ دیکھو آپ کا رجحان بے شک اس طرف ہے، لیکن ہم نے ان مارکیٹ ٹرینڈز کو یا جو آنے والے دور کے تقاضے ہیں ہم نے اس کو ضرور مد نظر جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے. تو مسئلہ سر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو وہ رہنمائی دینے والا کوئی نہیں ہے، اور بچے اپنے طور پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں نا وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوئے. جی ہاں، ورنہ ہر ادارے میں کریئر کونسلرز ہونے چاہیے. ابھی کچھ ماڈرن سکول چینز ہیں ان میں رکھے جاتے ہیں، یونیورسٹی لیول پہ بھی ہیں، لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ
وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں یہ شعبے جتنا ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں کئی جگہوں پہ تو برائے نام کہہ لیں ادارہ بنایا ہوا ہے, اس میں وہ اس طرح سے ریسرچ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اور بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کئی اساتذہ کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ماہر بندہ ہے, جس کی جو ایکسپرٹی ہے, صبح شام وہ اس کام کے ساتھ منسلک ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کے کام کرنے کا انداز یا اسپیشلٹی اور ہوتی ہے. تو ایک تو اس کی اہمیت کو ادارے بھی سمجھیں, والدین بھی سمجھ لیں کہ صرف بچے کے لیے وہ نمبر لینا ضروری نہیں ہے, یا جو بچہ کہے گا یا آپ بچے سے کہیں گے صرف وہ چیز اس کے لیے کافی نہیں ہے اس کے اتنا اہم اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے. صحیح. تو اس میں میرا خیال ہے کاؤنسلنگ کا ایک بڑا اہم کردار ہے بچے کو کنونس کرنے میں, جو آپ نے سوال پوچھا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے جب تک جو رول پلے کرنے والے ہیں وہ اپنا کردار نہیں ادا کریں گے, اس ٹائم تک یہ چیز ممکن نہیں. جی بے شک. اچھا ڈاکٹر دلدار علی صاحب, میں نے پریکٹیکلی یہ بات دیکھی کہ ظاہر ہے کہ کریئر کونسلر بھی ایک ایکسپرٹیز ہے, اور لیکن وہ بھی ایک پروفیشنل ہے, ایک شخص ہے. ایک شخص کا ہر چیز پر حاوی ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کریئر کونسلرز اور اساتذہ اور والدین وہ بچے کا رجحان دیکھ رہے ہیں, لیکن مارکیٹ کی اورینٹیشن کچھ اور دیکھتے ہیں, تو وہ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے رجحان کو دیکھتے ہوئے جو اس کے ایکسپرٹ اس وقت پروفیشنل لائف میں ہیں, ان سے بچوں کا انٹریکشن کروایا جائے, خود بھی انٹریکشن کریں, اور وہ بچے کے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں کیا ڈائیورسیفیکیشن ہو سکتی ہے شعبے میں, کہ اس کے اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق بھی وہ اپنی فیلڈ جو متعین کرے اور اس کے مطابق پڑھے, اور جو آنے والا مستقبل ہے اس میں کے تحت جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی کر سکے. تو اس میں اس شعبے کے ماہر کے ساتھ سیشن بھی بہت فائدہ مند ہوگا. جی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور قاسم بیگ صاحب کی بات کو بھی میں کنیکٹ کروں گا آپ کی اس بات سے. دیکھیے جو کریئر کاؤنسلنگ ہے وہ بچے کی ایسپائریشن اور پیرنٹس کے ایکسپیرنس کو برج کرتی ہے. دیکھیے پیرنٹس کا ایک اپنا ایکسپیرنس ہے, اور جو بچے کی ایک اپنی ایسپائریشن ہے, یا بچہ کسی چیز سے انسپائر ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے بات کی. اب یہ جو کاؤنسلر ہے, یہ کاؤنسلر کیا کرتا ہے کہ وہ جو ایکسپیرنس ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہے بچے کے ایکسپائریشن سے, اور الٹیمیٹلی وہ کسی نہ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو کہ بچے کے لیے بہت بڑا ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ کل کو اس فیلڈ کے اندر ہمیں اپرچونیٹیز نظر نہیں آتی, یا جو دوسرا آپ نے اس میں ایک اور پہلو بھی بڑا جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں اصل میں تو وہی لوگ ہیں جو اس وقت اس فیلڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مگر یہاں پر ایک پرابلم آتی ہے, سم ٹائمز ایک فیلڈ میں رہتے ہوئے کچھ لوگ اچھا ایکسپیرنس نہیں لیتے. جب اچھا ایکسپیرنس نہیں لیتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کسی اور کو بھی اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے, اور اپنی وہ جو ہے چیز وہاں پر کرتے ہیں. جو کریئر کاؤنسلر ہے یہ ٹوٹلی ریسرچ بیسڈ جو ہے فیلڈ ہے, کہ کریئر کاؤنسلر کنٹینیوسلی فیلڈس کی ریسرچ کرتا رہتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر آج کے چند سالوں کے بعد اس فیلڈ کے اندر کتنی مزید اپرچونٹی ہو سکتی ہے. جو آج کل ہم لوگ چیز فیس بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بلائنڈلی ایک فیلڈ کی طرف بچے رش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی اسکلڈ بندہ ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا وہ اپنی جگہ ضرور بنائے گا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کالجز کے اندر جس طرح سے میرٹ بہت ہائی چلے گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ آتا ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے, یا جو بچہ اس کے لیے تیار ہو رہا ہے, اپنے آپ کی پریپریشن کر رہا ہے, وہ اس لیول کی جا کے تیاری کرتا ہے کہ وہ 98, 99, 96% تک چلا جاتا ہے. یعنی کہ اس فیلڈ کے اندر اوور سیچوریشن ہونے کی وجہ سے میرٹ ہائی چلا جائے گا. الٹیمیٹلی ہر فیلڈ کے اندر ایسا ہوگا, اور ایٹ دی اینڈ سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. جو جتنا اچھا پرفارم کرے گا, جو جتنا اچھا اس فیلڈ کا ماہر ہوگا, جتنی اچھی وہ اسکلز ڈیولپ کر لے گا, اس فیلڈ میں ضرور اپنی جگہ بنائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کریئر کاؤنسلر کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ بہت بڑی
इम्पॉर्टेंट और बहुत बुनियादी मालूमात आप एक्सपर्ट से हमें मिल रही हैं। नाज़रीन, आज करियर काउंसलिंग पर प्रोग्राम है हमारा कि बच्चों को अपने रुझान के मुताबिक या जो आने वाला वक्त है उसमें कौन से शोबे जो हैं वो कारआमद होंगे, उसके मुताबिक गाइडेंस दी जाए। अभी जब हम वापस आएंगे तो एक बहुत अहम पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और शायद हमारा अगला सेशन उसी के लिए डेडिकेट हो जाए कि किस किस मरहले पर बच्चों को, तलबा को गाइडेंस की ज़रूरत होती है अपने तालीमी करियर के दौरान। कौन से वो अहम मोड़ हैं कि जिन पे एक गलत डिसीजन आदमी को कहीं दूर ले जा सकता है कामयाबियों से। इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। हम जल्द वापस आएंगे और करियर काउंसलिंग ऐसे अहम शोबे पर अहम मालूमात आपको प्रोवाइड करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं। करियर काउंसलिंग, बच्चों का करियर, किस वक्त डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, कौन से सब्जेक्ट्स का को चूज़ करना है, कौन से अहम मौक़े हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो मद्देनज़र रखने हैं, इन तमाम पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ जनाब कासिम बेग साहब मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर दिलदार अली साहब जो अपने शोबे पर करियर काउंसलिंग पर, तालीम पर दस्तरस रखते हैं और इनसे हम आज रहनुमाई ले रहे हैं। कासिम बेग साहब, जैसे वक्फे से कबल मैंने कहा था कि हम वापस आएंगे तो कुछ ट्रांजिशन स्टेजेस पर, यानी ऐसा मौका कि जहाँ मुख्तलिफ़ राहें निकल रही हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसमें मेरे नज़दीक एक तो 8वीं क्लास ऐसी होती है कि जिसमें फिर आगे फ़ैसला करना होता है कि बच्चों ने वोकेशनल की तरफ जाना है या टेक्निकल की तरफ जाना है या हायर एजुकेशन की तरफ। तो सबसे पहले तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो 3 मुख्तलिफ़ तालीमी राहें हैं या स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन है, ये क्या हैं और तीनों कारआमद हैं, कोई भी एक दूसरे से स्टेटस में कम नहीं है। दूसरी फिर 8वीं के बाद 10वीं जमात पाकिस्तान में आती है और तीसरी फिर 12वीं। तो इन स्टेजेस, और अगर इसके अलावा भी हैं तो आप यकीनन बताएंगे, इन स्टेजेस पर इंफॉर्मेशन लेना कितना ज़रूरी है कि 8वीं जमात के बाद या जब बच्चा 9वीं में आता है और उसने ऐसे सब्जेक्ट का चॉइस कर लिया जो उसके लिए इतने अच्छे नहीं हैं, वो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और जो तालीम का महकमा है वो थोड़ा सब्जेक्ट चॉइसेस को वसी करती जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे जी। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि एक तो 8वीं जमात जो है उसमें बच्चे को ज़रूरत होती है, मैं इससे भी पहले अगर बात करूं तो बचपन से ही ना बच्चे के उस रुझान को और दिलचस्पी का मुशाहिदा करना बड़ा ज़रूरी है। यानी जब वो एक बड़ी क्लास में आप पहुंचता है, 8वीं में या 9वीं में आता है, तो उससे पहले भी वालिदैन उसको एक उसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि बच्चा किन मज़ामीन को पसंद कर रहा है, उसका ट्रेंड किस तरफ चल रहा है ना। बाकी जब वो प्रॉपर आता है 8वीं जमात में तो फिर यकीनन उसने वो फ़ैसला करना है, जिस तरह बायो है, कंप्यूटर है और इसी तरह टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। और फेडरल बोर्ड ने इसमें एक अच्छा काम जो किया है कि जो अब टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसको मैट्रिक लेवल पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। सही बात। तो वो जो पहले होता था कि मैट्रिक के बाद बच्चा टेक्निकल की तरफ जाता था, जिस बच्चे का रुझान अभी है वो आप 9th या 10th क्लास में वही मज़ामीन जो है वो बच्चा पढ़े ताकि वो आगे जाके उसी में ज्वाइन करे। तो बाकी इसमें जो आपने बात की कि जो तीनों दर्जे अगर आप देखें या मुख्तलिफ डिसिप्लिन है, बाद का जो मज़ामीन टेक्निकल बच्चा पढ़ रहा होता है तो लोग ही वालिदैन को कह रहे होते हैं कि आपका बच्चा ये मज़ामीन पढ़ रहा है तो इसमें तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हालांकि अल्लाह ने हर किसी को मुख्तलिफ काम करने के लिए बनाया है। अगर बच्चे का ज़हन टेक्निकल है या इस तरह का है तो बिल्कुल उसमें बच्चे को आप भेजें। और उसमें भी जब बच्चा आपका आहिस्ता आहिस्ता एक पीक लेवल तक उस कह लें कि डिसिप्लिन के जाता है तो उसके लिए मौके जो हैं वो बहुत सारे हैं। और अगर आजकल का आप टाइम देखें तो वो तो है ही स्किल बेस। जितना ज़्यादा बच्चा स्किल्स ओरिएंटेड जो है वो एजुकेशन लेगा, पढ़ेगा, उतना उसको अमली ज़िंदगी में जो है वो फ़ायदा होगा। तो एक तो वो 8वीं या 9वीं जमात है जिसमें देखा जाए फ़ैसला करते हुए बच्चे के सामने वो चॉइसेस रखी जाएं और उस टाइम पे अगर बच्चा गलत फ़ैसला कर लेता है, जिस तरह मैं कई जगहों पे देखता हूँ कि बच्चे अगर 9वीं या 10वीं में बायो पढ़ रहे हैं तो उनमें से शायद वो 50% बच्चे होते हैं जो आगे कॉलेज में जाके उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें भी हमें वो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है कि अगर बच्चे ने उसको चेंज करना था तो वो 2 साल उसको पढ़ता ही ना।
اور اسی طرح پھر ہمیں ڈائیورجن نظر آتی ہے جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب بچہ 2 سال کالج کے مکمل کر لیتا ہے. اس ٹائم پہ شاید میٹرک سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس کا ایک امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے جب اس نے مزید آگے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یونیورسٹی لیول میں جو جانا ہے. تو بدقسمتی کے ساتھ اگر ہم سی وی میں بھی لوگوں کی دیکھیں تو ہمیں میٹرک، ایف ایس سی، انٹر، گریجویشن ایک ڈائیورجن نظر آتی ہے. اگر وہ منزل کا جو تعین ہے، اکثر ہم بچوں کو مثال دیتے ہیں کہ آپ روڈ ٹرپ پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس جی پی ایس ہی نہیں ہے، یعنی بچے سفر پہ جا رہے ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ بیٹا آپ کی منزل کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے ابھی سوچا نہیں ہے، ابھی میں نے اس بارے میں جو ہے فیصلہ نہیں کیا ہے. تو اگر وہ 8ویں سے کر لیں اور اس پہ قائم رہیں. ہمارے ہاں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کا رجحان بدل جاتا ہے یا اس کو کوئی مس گائیڈ کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے بچہ اس پہ قائم نہیں رہتا. یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ مسلسل ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک اور بھی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو ہونا چاہیے بدقسمتی سے نہیں، کہ پاکستان کے مختلف علاقے ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہیں، اور وہاں میں نے دیکھا جب کچھ علاقوں کا وزٹ کیا کہ ایک خاص ٹریڈ، ایک خاص سکل کی ضرورت ہے، لیکن کسی کا دھیان نہیں ہے یا ان علاقوں میں ایسے سکل بیسڈ ادارے نہیں ہیں. تو اگر گورنمنٹ لیول پر بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے علاقوں میں جو انڈر ڈیولپڈ ہیں 8ویں کلاس کے بعد ووکیشنل کی ایسی سکل کے ادارے لگائے جائیں، یا اگر باقی جگہوں پر بھی موجود ہیں بچوں کو وہاں بھیجا جائے، تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچے والدین کے پاس رہیں گے، اس علاقے میں ایک خاص ضرورت ہے اس کی، اس ٹریڈ کی، اس ٹیکنیک کی، اس ایجوکیشن کی، وہ اپنے علاقے کی ترقی میں بھی کردار ادا کریں گے، والدین کے پاس بھی رہیں گے اور سکل لیں گے، اور یعنی وسائل زندگی بھی پیدا کریں گے. یہ بات ذرا گورنمنٹ لیول یا پالیسی ساز لوگوں کی یا ایک بڑے لیول کی بات ہے. اس رجحان کو کیونکہ یقیناً آپ نے بھی پاکستان کے مختلف علاقے دیکھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو کس حد تک ہمیں تقویت دینی چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو میں قاسم بیگ صاحب کی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا پہلے میں ایک اور بھی جو پہلے آپ نے کویشچن کیا میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. جی ضرور ضرور. وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کریئر اورینٹیڈ ایجوکیشن. یعنی جب ایک بچے کے اندر آپ نے پرائمری لیول میں آپ نے ایک صلاحیت دیکھی تو آپ کیا کریں، وہیں سے ہی اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں. اور دوسری جو بات بیچ میں قاسم بیگ صاحب نے بھی عرض کی وہ یہ تھی کہ جب یہ بچہ تھوڑا سا آگے آتا ہے تو اس کو پھر تھوڑی سی فیلڈ کے اندر کنفیوژنس بھی ہوتی ہیں کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں یا نہ جاؤں، یا لوگ یا سوسائٹی کا ایک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، یا ایون پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں لگ رہا. اس وقت بھی بچے کی موٹیویشن بہت ضروری ہے. جب ایک بچہ موٹیویٹڈ ہو کے اپنی فیلڈ کو پرسو کرتا ہے تو الٹیمیٹلی میں نے دیکھا ہے لائف میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو ڈے 1 سے کمیٹڈ ہو کہ میں نے میڈیکل کالج میں جانا ہے اور وہ نہ جائے. خدا کی طرف سے ایک الگ فیصلہ ہو، ایک الگ بات ہے. یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے اور میں آپ کی اس میں تائید کرتا ہوں، کیونکہ میرا بھی کریئر ہے جو استاد یہی ہے. میں اس کو تھوڑا سا والدین کے لیے، بچوں کے لیے موٹیویشن کے طور پہ، کہ صرف کریئر کی بات نہیں ہے، میں نے بطور استاد یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بچہ اپنا جو گریڈ چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. جی، یعنی اگر اس نے اپنے لیے متعین کیا کہ اسے A گریڈ لینا ہے سبجیکٹ پڑھ کے، تو میں نے میکسیمم دیکھا ہے، شاید 99.99 کہ وہ A گریڈ لیتا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ یا والدین بھی وہ مطمئن ہو جائیں کہ B گریڈ یا C آ جائے تو کافی ہوگا، دیکھی جائے گی، تو پھر ان کا وہی آتا ہے. تو یہ اتنی اہم بات آپ نے، یعنی اللہ کی مدد اس میں ہوتی ہے انسان کے ساتھ کہ جو وہ عزم کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. جی فرمائیے. جی، دوسرا جو آپ کا کویشچن تھا ایک بڑا ہی ریلیونٹ آپ کا کویشچن ہے کہ دیکھیے کہ آلدو کہ ہر بچہ ہر فیلڈ کے لیے نہیں بنا. یہ آپ سادہ مثال میں بچوں کو اکثر سمجھاتا ہوں. دیکھیے کہ ایون پاکستانی ٹیم بھی ہر پچ پہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتی. اور یہ مجھے میرے کسی استاد نے یہ سمجھایا تھا کہ میں نے جب یہ بات کی کہ ریس میں بھاگنے والے ہر گھوڑے کے اوپر جو ہے ہم محنت نہیں کرتے، مگر مجھے استاد نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، گھوڑے کا گراؤنڈ چینج کریں تو وہ اچھا پرفارم کرے. واہ واہ، بہت خوب. جو آپ کی جو بات ہے کہ جہاں پر جو بچے اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، ان کا اپنا انٹرسٹ نہ صحیح،
والدین کے جو ہے وسائل کی فقدانیت ہو سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو لاتے ہوئے اگر ہم مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پہ جس علاقے میں جس چیز کی ٹرینڈ زیادہ ہے یا جہاں پہ ضرورت زیادہ ہے، اگر ہم وہاں پر گورنمنٹ لیول کے اوپر، نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام بھی کیا ہے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم کیے ہیں، ایون پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جس طرف آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا ہے کہ جو بچہ جس علاقے کا ہے، نمبر 1 وہ وہیں پہ رہتا ہے، نمبر 2 وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، نمبر 3 یہ ہے کہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ میں جی بڑا اس میں امپورٹنٹ کردار رول پلے کرتا ہے، نمبر 4 وہ اپنے علاقے کے بچوں کو آگے لے کے آتا ہے اس فیلڈ کے اندر، اور ظاہری بات ہے وہ وسائل کا سبب بھی بنتا ہے بہت ساری فیملیز کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ایک قدم ہوگا. اور آج کل جس طرح سے آئی ٹی کا دور ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ مختلف علاقوں میں اب پرائیویٹ ادارے بن چکے ہیں جو کہ بچوں کو ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، اے آئی کے اوپر شارٹ کورسز کروا دیتے ہیں. یہ اتنے کورسز مفید ہیں کہ بچے یہ جسٹ شارٹ کورسز کر کے اپنا گھر بیٹھے فری لانسنگ کر کے اچھا ارن کر رہے ہیں، اور نہ صرف اپنی فیملی چلا رہے ہیں مگر اور بہت سارے لوگوں کو اس کے ساتھ اپنے بالکل شامل صحیح کر رہے بات ہیں. ہے. یہ قاسم بیگ صاحب اس موضوع پر بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ 8ویں کے بعد اگر سکل بیسڈ ٹریننگ، سکل بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے تو یہ کوئی دوسرے درجے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو شاید یہ اگر علاقے کی اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو شاید پہلے درجے کی. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں ایگریکلچر ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، لیکن وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ نہیں ہے. اگر ہم وہیں پر یا کہیں اور انسٹیٹیوٹ ٹیکنیکل یا ووکیشنل بنا کر ان کو فارمنگ کی ہم تربیت دیں، پروفیشنل فارمنگ، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ لائف سٹاک ہو، یا بہت سے ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں معدنیات بہت زیادہ ہیں، وہاں معدنیات کے حوالے سے بہت سے ہمارے ملک کے علاقے ایسے ہیں جہاں پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں مارکیٹ تک پہنچنے میں. تو اگر اس طرح کی چیزیں ووکیشنل کی جائیں تو وہ 8ویں کلاس کے بعد اس میں ووکیشنل ٹریننگ ہو، اور اگر کوئی بچہ ہائر ایجوکیشن بھی چاہتا ہے تو ان میں بھی وہ موجود ہوتی ہے. تو اس میں پھر بات وہ آ جاتی ہے کہ پالیسی ساز اداروں اور حکومت اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا رول آ جاتا ہے. لیکن جب یہ میڈیا پر جیسے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ باتیں کریں گے، معاشرے میں اویئرنیس ہوگی تو ظاہر ہے پریشر بھی بڑھے گا پالیسی ساز اداروں پر، اور ایسی چیزیں ضرور ہوں گی. دیکھیں اس میں تو ایک تو ہر شعبے کی جو اہمیت ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جو ذاتی طور پہ میں اگر آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، جو میرے سے اسٹوڈنٹس بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کون سا ایسا سبجیکٹ یا ڈسپلن ہے جس کا آنے والے وقت میں یا میری ذات کے لیے بہت زیادہ سکوپ ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ بہت ایک پوچھے جانے والا جو سوال ہے، اور اس کی کڑی جو ہے وہ آپ کے سوال سے بھی ملتی ہے کہ شعبے اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنے زیادہ ہیں. تو میرا اکثر بچوں کو یہی جواب ہوتا ہے، ایک تو جو ہم نے شروع میں ڈسکشن کی کہ آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، پلس میں ان سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھو بیٹا ہر شعبے کا اپنی اپنی جگہ پہ، جس طرح آپ نے زراعت کی بات کی ہے تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا کہہ لیں کہ اس کا سکوپ ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر شعبے کا اپنی اپنی جگہ پر سکوپ موجود ہے، لیکن وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. صحیح بات. یعنی اب ہر بچے کو آپ ایک جیسا تو نہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں دوسری چیز ظاہر ہے جو اس پروگرام کے توسط سے بھی جو پالیسیز بنانے والے ہیں ان کو بھی اہمیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں، ضرور. اردو مضمون کو اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے بچہ عام طور پہ اس کو اتنا پسند نہیں کرتا، جی ہاں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے ہمارے لیے سکوپ بھی نہیں ہے. اور ہم نے اس کی اہمیت کو آپ نے بات کی سمجھتے ہوئے اس پہ کل ہی ایک پروگرام کیا اور بڑی اچھی گائیڈنس اس میں ماہرین نے دی. جی تو ایون اردو کا اگر آپ دیکھیں تو جس کا اس طرف رجحان ہے، انٹرسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چیز رکھی ہے، اس کا مزاج ایسا بنایا ہے، تو اس کے لیے بھی آنے والے وقت میں بھی اور موجودہ وقت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں سکوپ جو ہے وہ موجود ہے. تو چاہے اس میں زراعت کا شعبہ ہے، چاہے پیٹرولیم کا ہے، چاہے کہہ لیں کہ اس کے علاوہ کوئی شعبہ منرلز کا ہے، منرلز کا ہے، تو ان سب کا فروٹ پریزرو کرنے والا شعبہ ہے یہ بھی. جی جی. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے، ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے.
اب ہمارے بچوں کے پاس تو وہ محدود سے آپشن ہوتے ہیں اور ان کو بتایا بھی یہی جاتا ہے کہ یہ لمیٹڈ سے ہیں. اگر بچوں کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ ایسے سیشنز کا انعقاد ہو جس پہ ان کو بتایا جائے کہ یہ فیلڈز ہیں اور اس شعبے میں آپ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے ترقی کے مواقع ہیں, تو پھر شاید وہ زیادہ اچھے طریقے سے قائل ہو سکتے ہیں. بے شک, بالکل بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم بات جو دونوں ہمیں ماہرین سے معلوم ہو رہی ہے کہ مسلسل گائیڈنس لینے اور اپنی انفارمیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے, طلباء کے حوالے سے بھی, والدین کے حوالے سے بھی, اور اساتذہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, کہ معاشرے میں کون کون سے شعبے اس وقت موجود ہیں, کون کون سے شعبے ایمرج ہو رہے ہیں مستقبل کے لیے, اور ان شعبوں کے لیے جو تعلیمی مواقع ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں. اس پر ابھی ہم مزید وقفے کے بعد گفتگو کریں گے. ناظرین, اس سیشن میں ہم نے وہ ٹرانزیشن سٹیجز کی بات کی ہیں کہ 8ویں کلاس, پھر 10ویں کلاس, پھر 12ویں کلاس. یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ سبجیکٹ کا تعین, شعبوں کا تعین اس میں کر لیا جائے. اب جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم گائیڈنس حاصل کریں گے کہ بچوں نے اگر ایک شعبہ چن لیا ہے اور اس کے لیے وسائل کیسے حاصل کیے جائیں, اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے. یعنی وہ بھی ایک ظاہر ایکسپلور کرنے والی بات ہوگی. وسائل معاشرے میں کہاں کہاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, جلد واپس آئیں گے اور اس اہم شعبے پر گفتگو جاری رکھیں. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طلباء کے لیے کیریئر کونسلنگ کتنی ضروری ہے, بغیر کسی رہنمائی کے, بغیر کسی مقصد کے, بغیر کوئی ٹارگٹ ذہن میں رکھے ہوئے ایجوکیشن حاصل کرنا یہ مفید نہیں ہوتا اتنا زیادہ جتنا ہو سکتا ہے اور جتنے ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ جناب قاسم بیگ صاحب, جناب ڈاکٹر دلدار علی صاحب موجود ہیں جو گائیڈ کر رہے ہیں بچوں کو, اساتذہ کو, والدین کو کہ کیریئر کونسلنگ کا استعمال کس طرح کیا جائے بچوں کے لیے. اچھا قاسم بیگ صاحب, ہم آپ سے ہی شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جائیں گے. ایک تو اگر اس میں آپ دونوں حضرات کچھ فرمانا چاہیں کہ جو ٹرانزیشن سٹیجز ہیں, اور ہم نے اس لیے بار بار اس پر زور دے رہے ہیں کہ طلباء اور اساتذہ کے ذہن میں اور والدین کے ذہن میں یہ بات آئے کہ 8ویں, 10ویں اور 12ویں یہ 3 سٹیجز بڑی اہم ہیں کہ اس میں بچوں کو سبجیکٹ کے لیے ضرور گائیڈنس, اور وہ سبجیکٹ کے پھر شعبے بناتے ہیں آگے. ایک تو اس پہ گفتگو. دوسرا, اپنے سبجیکٹ کے لیے, یعنی آدمی نے لیٹ سے کہ 12ویں میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس شعبے کی طرف جانا ہے, میڈیکل کی طرف, انجینئرنگ کی طرف, چارٹر اکاؤنٹنسی کی طرف, IT کی طرف, AI کی طرف. وہ اتنے شعبے ہیں جن کی مثال نہیں ہے. رجحان دیکھتے ہوئے اب وہ وسائل کی جانب بھی اس نے دیکھنا ہے. اب ایک ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے کہ جو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو وہ پہلے سیمسٹر, دوسرے سیمسٹر یا پہلے سال کی فی کسی طرح جمع ہو بھی جائے تو وہ پھر بعد میں مشکلات ہی رہتی ہیں والدین کے لیے بھی. تو اس کی بھی ایک پلاننگ ضروری ہوتی ہے. اب میں صرف بات شروع کرنے کے لیے ایک مثال دوں کہ کہاں کہاں پر مالی وسائل خاص طور پر معاشرے میں موجود ہیں. اس کے لیے بھی کیریئر کونسلرز کی اور اداروں کی ایک ذمہ داری بنتے ہیں. مثلا میں صرف ایک مثال کے طور پر بات شروع کرنے کے لیے, مجھے ابھی لیٹسٹ نہیں پتہ لیکن یقیناً ہوگا, میں 1-1.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ بچوں کو میں نے گائیڈ کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بچوں کے لیے اسکالرشپ موجود تھے. میں نے ان کے والدین کو تو سمجھایا کہ ظاہر ہے کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی. جب وہ آدمی فارم دیکھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, یہ لکھنا ہے, یہ لکھنا ہے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ جو ایکچوئل ہے وہ آپ لکھتے جائیں اور لکھ کے اور آپ وہاں پر سبمٹ کر دیں. تو مجھے یاد ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مجھے پھر کئی بچوں نے کہا کہ ان کو اسکالرشپ مل گیا اور جو انہوں نے اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن ہے اس کی طرف جاری رکھی ہے. تو میں نے ایک ادارے کی بات کی ہے, بہت سے ادارے گورنمنٹ سطح پر اور پرائیویٹ سطح پر موجود ہیں جو بچوں کو مالی امداد اسکالرشپ فراہم کرتے ہیں اگر وہ اپنے کیریئر میں اچھی GPA یا اچھا رزلٹ حاصل کر رہے ہیں. اچھا, یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ میں نے آگے کہاں پہ جانا ہے, لیکن بعض اوقات اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ریسورسز کا ہے, وسائل کی جو کہہ لیں کہ عدم دستیابی ہے. تو پھر کیا کیا جائے, کیا بچہ بیک فٹ پہ جائے, بچہ کیا کرے؟ تو اس میں بلا شبہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ گورنمنٹ کے بھی اور پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں,
اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو نا آگاہی نہیں ہوتی ہے. مختلف اگر ہم یونیورسٹیز کو دیکھیں تو وہ بھی ذاتی طور پہ لون بھی آفر کرتی ہیں, اور اسی طرح جو اسکالرشپس ہے, جو کہا جاتا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, واہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے واہ ہیں. واہ. تو جو بچہ پڑھنے والا ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود اس کے لیے راستے بنا دیتی ہے, اور اس میں یقیناً جو ہمارے جیسے کونسلرز ہیں ان کا بھی کردار بڑا اہم ہے کہ وہ بچے کو بتائیں کہ کس یونیورسٹی کا اس لحاظ سے کیا پروگرام ہے, کرائیٹیریا کیا ہے, کتنے نمبر آپ کے ہوں گے تو آپ اس کرائیٹیریا کو میٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پرائیویٹ شعبے میں بھی اگر آپ دیکھیں مختلف این جی اوز ہیں یا ایسے مخیر حضرات ہیں جو ایسے بچوں کی ضرور معاونت, اور مالی بہت معاونت سے کرتے ہیں ہمارے اور معاشرے ہیں. میں, بہت سے ہیں, لیکن ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس فورم سے جو ہے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا جیسے ہے. میں نے ایک ادارے کی مثال دی, میں نے کہا مجھے لیٹسٹ اس کا نہیں پتہ, لیکن یقیناً ہوگا 2 سال پہلے کی بات ہے, اور ان بچوں نے ابھی یونیورسٹی کمپلیٹ کی, ان کا مکمل طور پر ان کو سپانسر کیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو آپ سے, ڈاکٹر دلدار رئی صاحب, یہ جتنے بھی ادارے سپورٹ کرتے ہیں, چاہے گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں, پبلک سیکٹر کے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں, وہ رزلٹ مانگتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اور بہت مشاہدہ کیا ہے کہ بچوں کی جی پی اے 3 سے کم آ رہی ہے, یا ان کے رزلٹس A گریڈ یا B گریڈ نہیں ہیں, تو وہ ادارے شاید ایک وارننگ دیتے ہیں, اس کے بعد وہ منقطع کر دیتے ہیں وہ سپورٹ, اور ان بچوں کو, والدین کو بہت مشکل ہوتی ہے. آپ کیونکہ خود میں جانتا ہوں ایک ادارے کے سربر ہیں, اور آپ کو یہ دونوں مسائل آتے ہوں گے کہ بچوں کی فیس نہیں آ رہی ہیں. بچوں کی فیس نہ آ رہی ہو تو وہ تو ادارے تو نہیں چل پاتے, لیکن وہ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ان کے گریڈز نہیں آ رہے ٹھیک. اب اس میں تو پھر کچھ ادارہ بھی تھوڑا ذمہ دار ہے, اور طلباء خود بھی ہیں, اور والدین بھی. میں ایک جنرل ظاہر ہے گائیڈنس ہے, باقی تو پھر ہر ایک کی اسپیسیفک ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ بچے کے اچانک گریڈز کم ہو گئے یا آ نہیں رہے, تو آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے, اگر اس نے اس کالج میں یا اس ادارے میں داخلہ لے لیا تو اس کا مطلب وہ کسی حد تک تو وہ اس قابل ہے کہ اپنی ایجوکیشن میں گریڈز اچھے لے, لیکن وہ اب نہیں لے پا رہا, یعنی میں یہ کہوں کہ وہ پٹری سے اتر گیا. واپس لانے کے لیے کیا گائیڈ کریں گے آپ؟ بہت اچھا ایک نقطہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. دیکھیے قاسم بیگ صاحب نے اس کا بڑا اچھا پہلے جواب دے دیا تھا کہ کوئی لائق ہو تو. اصل چیز ہے کہ جب آپ کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں آپ کے والدین کا جو وسائل ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں ہے, تو میں نے ایسے بچے کو کبھی پٹری سے اترتے نہیں دیکھا. بھوک انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. ایک جو بھوکا ہوتا ہے, بھوک ان اے سینس کہ جو نیڈی ہوتا ہے, ضرورت مند ہے, ڈیزرونگ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہ بچے نہ صرف تعلیم میں بہت آگے رہتے ہیں, میں نے ایسے بچے بھی بہت سارے دیکھے ہیں, میں نے اپنی بیچ میں ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کرتے ہیں, یعنی ٹیوشنز پرووائڈ کرتے ہیں, فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں. آج کل تو ٹیکنالوجی نے اتنا اچھا یہ انفراسٹرکچر دے دیا ہے, بلکہ میں یہ بات پہلے بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی جس طرح سے جب آپ نے بات کی تھی, ریسنٹلی جی بی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے اندر بہت بڑا جو ہے ایک رول پلے کر رہے ہیں, کہ جو جی بی کی فری لانسز ہیں کہ جو باہر سے پیسہ لا رہے ہیں پاکستان کے اندر, ایک بہت بڑا. اب دیکھیں چائنا نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا. چائنا نے جو ای کامرس کے اندر اتنا زیادہ, آپ دیکھیں آج آپ کے موبائل فون پہ علی بابا کا ایڈ بھی آ رہا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے ٹیمو کے ایڈس آ رہے ہیں. یا جو یہ کس طرح سے ہوا, کیونکہ چائنیز گورنمنٹ نے کیا کیا, اپنے علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچایا. جب انٹرنیٹ کی فیسلٹی پہنچ گئی ہمارے علاقوں میں, جو اس پاکستان کے اندر اس چیز کا بہت بڑا میں فقدان سمجھتا ہوں کہ جو یہ نیٹ ورک کی کمی ہے, جس کی وجہ سے جو بچے ایکچولی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. آپ کے سوال پہ واپس آتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر ایک بچہ کسی بھی وجہ سے, چاہے اس کے مالی وسائل ہیں یا اور کوئی وجہ ہے, یا جس طرح سے آپ نے لفظ استعمال کیا پٹری سے اتر جانا, تو اگر ایسی کوئی بھی صورتحال ہے تو اس بچے کو سب سے پہلے دوبارہ سے اپنے آپ کو ری الائن کرنا چاہیے, اپنے کریئر کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرنی چاہیے,
اور اس جس کنڈیشن کے اوپر اسے وہ جو ہے اسکالرشپ ملا ہے اس کو دوبارہ سے اسے فلفل کرنا چاہیے. ادروائز دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے, وہ نہ صرف اپنی زندگی خراب کر رہا ہے مگر ان والدین کی امیدوں کو بھی توڑ رہا ہے جو اس سے وابستہ ہیں, کہ جب جو ہے وہ بچہ کسی اسٹیج پہ پہنچے گا, جب ڈگری پاس کر لے گا تو ان کے لیے بھی کچھ جو ہے لائے گا. اگر یہ بچہ اس وقت اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی کسی بھی چیز کو اسے ایک دم سے سب سے پہلے اپنے بیسکس پہ جانا چاہیے, اپنے والدین کو دیکھنا چاہیے, اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو اس پٹڑی سے نیچے لا سکتی ہے یا اپنی اس کمٹمنٹ سے نیچے لا سکتی ہے. اصل جو ضرورت ہے وہ ہے اس بچے کی اس کمٹمنٹ کی جو سوسائٹی, والدین, اساتذہ, یونیورسٹی اس سے ایکسپیکٹ اچھا, یہ یہاں پر پھر نا ایک ڈاکٹر صاحب ادارے کا بھی رول آ جاتا ہے کہ کریئر کونسلر ہونے چاہیے اس ادارے میں, کیونکہ اساتذہ نے تو پڑھانا ہے, ان کو تو فکر اسی ڈائریکشن کی ہوتی ہے نا کہ بچہ سمجھے اور سمجھ کے پھر اس کے تعلیمی کریئر اچھا ہو, گریڈز اچھے ہوں. یہ کونسلر ہے یا اس شعبے کا بندہ ہے, پروفیشنل ہے, جو اس کو تھوڑا ایکسپلور کرے گا کہ اس کے گریڈز کیوں کم آ رہے ہیں, اور وہ پھر اس کو ان فیکٹرز کی نشاندہی کرے گا. ضرورت پڑی تو والدین یا سرپرستوں کو بھی بلائے گا, چاہے وہ طلبہ کے سامنے بلائے چاہے علیحدہ سے بلائے, اور انہیں گائیڈ کرے. خاص طور پر ایسے بچے جو ابھی عرض کیا نا کہ جن کے وسائل کم ہیں, کہیں سے ان کو اسکالرشپ مل رہا ہے یا قرض حسنہ مل رہا ہے کسی ادارے کی طرف سے, کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں بہت اچھی ایک بات ٹرینڈ یہ ہے کہ آج کل قرض حسنہ دیا جاتا ہے, جو وہ اپنے جاب کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے کمفرٹیبل طریقے سے واپس کرتے ہیں. تو ادارے کا رول بہت بڑھ جاتا ہے اس میں, فرمائیے گا. دیکھیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب والدین اپنے بچے کو کسی بھی ادارے کے حوالے کرتے ہیں تو اب ساری لائبلٹی ادارے کے اوپر آ جاتی ہے. اس ادارے نے نہ صرف بچے کو پڑھانا ہے, بچے کی پرسنالٹی کو بھی گروم کرنا ہے, اور ہر وہ مسئلہ جو بچہ فیس کر رہا ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جی یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, مگر ایسا ہرگز نہیں ہے. جو ادارے کے اندر کاؤنسلر ہے, کاؤنسلر سمجھیں کہ بچوں کے والد بھی ہیں, استاد بھی ہیں, ان کے ہمدرد بھی ہیں, ہر طرح سے ان کو وہ کوشن دیتے ہیں کہ بچہ آ کے ان کے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کرے. شیئر کرنے کے بعد اب کاؤنسلر کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس بچے کی ان سارے کے سارے جو اس کے ڈاکیومنٹس ہیں تعلیمی, جس میں پیپرز ہیں, جو اس بچے نے پیپرز کیے ہوئے ہیں, وہ دیکھے, نشاندہی کرے کہ آپ یہاں پر آپ اپنی ڈیفیشنسی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سادہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں, بچے بتاتے ہیں کہ سر میں پڑھتا بہت ہوں, میرے نمبر نہیں آ رہے, اور یہ بہت کامن ہے. اچھا, پرابلم کیا ہے کہ آپ کے نمبر کیوں نہیں آ رہے؟ ایک سادہ جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر یا جو کاؤنسلر ہے اس بچے کو بلاتا ہے, اس کا پیپر دیکھتا ہے, پیپر دیکھنے کے بعد نشاندہی کرتا ہے کہ اچھا یہ بچہ کانسیپٹس میں ویک ہے, یہ بچہ میمورائزیشن میں ویک ہے, یہ بچہ کیلکولیشن میں ویک ہے, پرابلم کہاں پر ہے. اچھا, اگر ایک بچہ یا کوشچن کو سمجھنے کی کمپریہنشن, جی بالکل, اگر ایک بچہ کسی بھی ایک چیز میں لیک کر رہا ہے یا اس چیز کو وہ پراپرلی ٹائم نہیں دے پا رہے یا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, تو اب کاؤنسلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے اور ٹیچر کے درمیان انٹریکشن قائم کرے کہ سر اس بچے کو اس جگہ پہ پرابلم آ رہی ہے اور یہ بچہ اس چیز کی وجہ سے اپنے نمبر کم لے رہا ہے. اب پھر استاد کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ اس ٹائم دے کے اس بچے کی اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دے کے اس چیز سے باہر نکالے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایک کاؤنسلر نے نشاندہی کی اور استاد نے اس نشاندہی کرنے کے اوپر اس کی ٹائم دیا اور اپنا جو ہے اس کو جو ہے اس چیز سے باہر نکالا, تو یہ بچہ ساری زندگی ان دونوں شخصیات کو یاد رکھے. بہت خوب, بہت خوب. جناب قاسم بیگ صاحب, اب ہمارے پروگرام میں 2-3 منٹ ہیں اور آپ کا شعبہ کریئر کونسلنگ ہے. اب کیا پیغام والدین کو, بچوں کو, اور پھر خاص طور پر اداروں کو, چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں, چاہے وہ کالجز ہیں, چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, کونسلنگ کے حوالے سے, اور میں تو ایون کہوں میڈیا کو بھی, کہ یہ کتنا اہم شعبہ ہے اور اس کو کس طرح اپنے معاشرے میں ایک ایسی اہمیت دلوائی جائے کہ کریئر کونسلنگ
معاشرے کی تعلیمی اور پروفیشنل اپروچ کو درست کرنے اور آگے بڑھانے میں ایک بنیادی شعبہ ہے جس کو ابھی ہم نے اس طرح شعبے کے طور پر ریکگنائز ہی نہیں کیا۔ اس میں دیکھیں سب سے جو پہلا میرا پیغام ہے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، وہ امید کا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ واہ، تو ہر بچہ اپنی اپنی جگہ پر قابل ہے، اگر ہم اس کو صحیح ٹریک دے دیں، نشاندہی کر دیں کہ اس بچے کی قابلیت جو ہے وہ کیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایک کارآمد شہری کے طور پر جو ہے وہ ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اپنی فیملی کو بھی وہ سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے کہ دیکھو آپ کے لیے بھی کوئی شعبہ یا ایسی چیز ضرور ہے کہ جس میں آپ جا کے اچھا پرفارم کر کے پیک لیول تک جا سکتے ہیں۔ تو جب آپ بچے کو اس طرح سپورٹ کریں گے، سپورٹیو بیہیویئر ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ ریگولر جو ہے وہ کنسلٹ کریں گے، کمیونیکیشن کریں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہمارے ہیں انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حل ہوتے جائیں گے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ایک آخری 1 یا 1.5 منٹ پورے پروگرام کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے رہ گئی، کیونکہ آپ خود بھی ایک ادارے کی سربراہی کرتے ہیں، خاص طور پر قاسم بیگ صاحب سے میں نے کہا کہ طلباء کے لیے پیغام، کونسل کے لیے، آپ سے کہوں گا اداروں کے سربراہوں کے لیے پیغام۔ دیکھیے اس میں ایک میں والدین کے لیے پہلا جو ہے نا اچھا ایک جی میسیج ضرور، ضرور لیکن دینا ہمارے پاس چاہوں 1.5 گا۔ منٹ ہے۔ جی دیکھیے ایک جنریشن گیپ ہے، آپ دیکھیں گے ایک جنریشن زی ہے، ایک جنریشن ایکس ہے، ایک جنریشن وائی ہے۔ جو ہمارے بچے ہیں وہ جنریشن زی میں ہیں، یعنی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ایک جو ہے فنگر ٹپ کے اوپر ہے۔ اگر ہم بینگ اے پیرنٹ اپنے وقت کو بچوں کے وقت کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا وقت اچھا تھا اور بچوں کا یہ وقت برا چل رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہمارے وقت کی ضروریات الگ تھیں، بچوں کے اس وقت کی جو وقت کی ضروریات ہیں وہ الگ ہیں، اس لیے اس گیپ کو انڈرسٹینڈ جتنا جلدی ایک پیرنٹ کرے گا بچوں کے مسائل کو یہ بہت اچھا جو بہت ہے۔ خوب، اور میرا خیال ہے یہی پیغام اداروں کے سربراہوں کے لیے بھی کہ جنریشن گیپ کو کم سے کم رکھا جائے، اور جو اساتذہ، والدین، بچے، ماہرین، ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کم سے کم ہونا چاہیے۔ جناب قاسم بیگ صاحب، جناب ڈاکٹر دلدار علی صاحب، بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ایسے شعبے میں آپ نے گائیڈنس پرووائڈ کی کہ جس کی معاشرے کو بہت ضرورت ہے، لیکن یہ اس طریقے سے ریکگنائز نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے یکساں مفید پروگرام تھا۔ ایسے پروگرام ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور معاشرے کو مطلوبہ گائیڈنس پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ صبح درخشاں کی اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔